السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند پہنچے سپریم کورٹ۔ حق تعلیم ایکٹ کو بہانہ بنا کر مدارس کو بند اور ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند، دوستو آج کی نیوز بہت بڑی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ حکومت نے گزشتہ دنوں بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن NCPSR کی سفارش کو بنیاد بنا کر مدارس کے خلاف کریکٹ ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس تعلق سے بروز منگل 5 مارچ کو سپریم کورٹ میں عرض شدات کی سماعت ہو سکتی ہے۔ NCPSR نے مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ مبینہ طور پر حق تعلیم ایکٹ سے مطابقت نہیں رکھنے والے تمام مدارس بند کر دیے جائیں۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ نے آف انڈیا میں بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن نے عدالت میں ایک حلف نامہ بھی داخل کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مدارس میں بچوں کو مناسب تعلیم نہیں دی جا رہی ہے اور یہ بچوں کی بنیادی حقوق کے منافع ہے۔ آگے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مدارس میں بچوں کو نہ صرف مناسب تعلیم بلکہ سن ماحول اور نشو و نمایاں کے بہتر مواقع سے بھی محروم رکھا ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں مدارس کو جو نوٹس جاری کیے گئے ان میں حقائق کو سراسر انداز کرتے ہوئے دلیل دی گئی کہ مفت و لازمی تعلیم برائے حق اطفال ایکٹ 2009 کے تحت اگر مدرسہ غیر تسلیم شدہ ہے تو اسے بند کیا جائے اور طلباء کو قریب ترین پرشدیدہ میں منتقل کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہی حکومتوں کارندوں نے اتراکھنڈ میں بڑے پیمانے پر مدارس کے خلاف پھر کارروائی شروع کر دی۔ اب تک اس کارروائی میں کسی سابقہ نوٹس کے بہت سے مدارس کو جبراً بند کر دیا گیا، حالانکہ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ قابل ذکر ہے جب اتر پردیش میں اس طرح کی کارروائی کی گئی تھی تو جمعیت علماء ہند نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں ایک اہم پٹیشن جس کا نمبر 2024000660 14 اکتوبر 2024 کو داخل کی تھی، جس میں تمام دعووں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جس کے بعد جب چیف جسٹس آروچن سربراہی میں جسٹس GP پادری اور جسٹس منوج مشرا ایک منچ ان تمام نوٹسوں پر روک لگا دی جو مختلف ریاستوں خاص طور پر اتر پردیش کی حکومت کے ذریعے مدارس کو جاری کیے گئے تھے، اور اس میں کہا گیا کہ عدالت کی طرف سے مزید نوٹس جاری کیے جانے تک کی مدت کے دوران اس تعلق سے اگر کوئی نوٹس یا حکمانہ مرکز یا ریاست کی طرف سے جاری ہوتا ہے تو اس پر بھی بدستور روک لگا دی جائے گی۔ چنانچہ اتراکھنڈ میں مدارس کے خلاف اس غیر آئینی کارروائی پر آج جمعیت علماء ہند نے مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر اتراکھنڈ میں مکاتب اور مدارس جو کہ صرف مسلم کمیونٹی کے بچوں کو دینی تعلیم کا ذریعہ ہے کہ امور میں غیر حاضر مداخلت اور انہیں مسلسل ہراساں کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اسپیشل داخل کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ ہمارے مدارس اور مکاتب جو خالصتاً غیر مداری اقلیتی مذہبی تعلیمی ادارے ہیں طویل عرصے سے بغیر کسی حکومتی مداخلت کے اپنے مکاتب اور مدارس چلا رہے ہیں، لیکن اچانک 1 مارچ 2025 سے اب تک حکومت کے عہدیدار ہمارے مدارس میں آ رہے ہیں اور ہم سے کہا کہ ہمیں یہ مکاتب اور مدارس بند کرنے ہوں گے۔ جب ہم نے ان سے کسی نوٹس یا حکومتی حکم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی فراہم نہیں کیا، صرف زبانی طور پر ہدایت دی کہ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اردون سے غیر مسلم شدہ مدارس کی مذہبی تعلیم
دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی نوٹس کے ہمارے مدارس کو سیل کر دیا اور ہمیں کسی بھی قسم کی وضاحت یا اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر تسلیم شدہ ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے مکاتب اور مدارس کا اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ دہرادون سے اندرائج نہیں کروایا۔ ہم نے اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2016 کا جائزہ لیا اور کہا بھی یہ نہیں لکھا کہ غیر تسلیم شدہ مکتب مدارس کو اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس قانون کے تحت مدرسہ مکتب کا اندراج لازمی نہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کے والدین سرپرست بھی اس غیر قانونی مداخلت کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کو بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق مذہبی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو کہ ان کی بنیادی حقوق کو بھی خلاف ورزی ہے۔ اس پٹیشن میں عدالت سے سیاہ درخواست کی گئی کہ آئین ہند کے دفعات اور معزز سپریم کورٹ کے 1 اکتوبر 2024 کے حکم کی روشنی میں براہ کرم ان مکاتب اور مدارس کو جلد از جلد دوبارہ کھولنے کا انتظامات کا حکم دے، اور انتظامیہ کو مزید ہدایت دی کہ وہ مکاتب اور مدارس کے امور میں مداخلت نہ کرے، کہ ایک متعلقہ حکومت عہدیداروں کا یہ اقدام توہین عدالت سے مترادف ہے اور یہ فطری انصاف کے اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ وکیل آن ریکارڈ فیصل ایوبی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی وہ بہت بڑی نیوز جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ دوستو، مدارس کو بند کرنے کی سازشیں چل رہی ہے، اور دوستو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت برے لوگوں کی نظروں سے اور برے لوگوں کی چالوں سے ہمارے ان تمام مدارس کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، یہ مدارس ہے، یہ دین کے قلعے ہے، دوستو یہی سے دین پھیلتا ہے۔ اگر دوستو عزیز ساتھیوں، یہ مدارس اگر بند ہو جائیں گے تو یہ مدارس سے حفاظ اکرام، علماء اکرام، مفتیان نظام کہاں سے پیدا ہوں گے؟ دوستو، ہمارے زندگیوں کے اندر بے دینی آ جائے گی۔ جب علماء ہی ختم ہو جائیں گے تو دوستو پھر دین کیسے باقی رہے گا؟ تو دوستو، لوگوں کی یہی سازشیں چل رہی ہے، کس طریقے سے ان قلعے کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا سلسلہ یہی ختم ہو جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔